بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمامیر کو معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ قطر امیری ایئر فورس کا پہلا طیارہ افغان شہریوں کے گروپ کو لے کر آج میکسیکو سٹی پہنچ گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 213 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,540 ہو گئی ہے۔ اور آج عراق کے دارالحکومت بغداد میں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے سینئر افسران کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں خطے میں امن و امان کو فروغ دینے اور یکجہتی کو پروموٹ کرنے کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور نیٹو کے درمیان تعاون اور تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ علاوہ ازیں باہمی دلچسپی کی اہم علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس پر بھی بات چیت کی گئی، خاص طور پر افغانستان میں جاری پیش رفت کے بارے میں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے قطر کی حکومت کی جانب سے افغانستان میں نیٹو کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو کابل سے نکالنے کی کوششوں کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں جانب سے افغانستان کے عوام کے مفادات کے حصول کے لیے ملک کے اندر اقتدار کی پرامن منتقلی کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مولڈووا کی صدر میاز سانڈو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مولڈووا کی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مولڈووا کی وزیر اعظم نتالیا گیوریلیتا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ سلوواکیہ کے دارالحکومت براتسلاوا میں قطر اور سلوواکیہ کی خارجہ وزارتوں کے وفود کے درمیان سیاسی مشاورت ہوئی ہے، جس میں قطر کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے، جبکہ سلوواکیہ کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیاسی شعبے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر آر بوزک نے کی۔ اس سیاسی مشاورت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون اور مستقبل میں انہیں فروغ دینے کے وسائل اور طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے عوامی جمہوریہ الجیریا اور مراکش کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات کو سفارتی چینلز استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر ہر اس کارروائی کو خوش آمدید کہے گا جو مشترکہ عرب ایکشن اور عرب اور اسلامی مسائل کے معاملے میں ہم آہنگی کو محفوظ بنائے گی۔ قطر امیری ایئر فورس کا پہلا طیارہ افغان شہریوں کے ایک گروپ کو لے کر آج میکسیکو سٹی پہنچ گیا ہے۔ یاد رہے کہ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے 40,000 افراد کو بحفاظت نکال کر دوحہ منتقل کیا تھا۔ یہ کارروائی افغانستان میں متعلقہ ممالک اور پارٹنرز کے تعاون سے مکمل کی گئی تھی۔ جن لوگوں کو افغانستان سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر لوگ اس وقت دوحہ میں ٹرانزٹ میں ہیں اور ان کی منزل مقصود کی طرف روانگی تک وہ دوحہ ہی میں عارضی طور پر قیام کریں گے۔ انہیں حکومت کی جانب سے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کا انخلا افغانستان کے برادر عوام کے وقار اور حفاظت کے حق کے حوالے سے قطر کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ قطر نے ہزاروں افغان ملازمین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے طالبات کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں مدد دی ہے
اور امریکہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کے شہریوں کے انخلاء میں بھی سہولت فراہم کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 212 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 145 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 67 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ دینی اسنا وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 213 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,540 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے باہر حال ہی میں جو 2 خودکش دھماکے ہوئے تھے، ان میں ہلاکتوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان دھماکوں کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 72 افغان شہری بھی مارے گئے ہیں۔ ان میں 28 طالبان شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گرد تنظیم داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران میں کابل کے ایئرپورٹ پر مزید حملے کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، جس کی وجہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں نے وہاں سے لوگوں کے انخلاء کا کام وقتی طور پر روک دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ داعش کو اس دہشت گردی کی سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے اس تنظیم کی قیادت، اس کی تنصیبات اور اثاثوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکی فوج کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی طبی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادویات اور دیگر میڈیکل سپلائز چند روز میں ختم ہو جائیں گی۔ WHO کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کمرشل طیاروں کو کابل ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ ادویات وغیرہ لانے کے لیے دیگر ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ WHO نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کی مدد سے طبی ساز و سامان افغانستان میں لایا جا سکے گا۔ آج عراق کے دارالحکومت بغداد میں مشرق وسطی کے مختلف ممالک کے سینئر افسران کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اس خطے میں امن و امان کو فروغ دینے اور یکجہتی کو پروموٹ کرنے کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ اجلاس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو دور کرنے اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی سوچ بچار ہوگا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ترکی کے اعلیٰ سرکاری افسران اور طالبان کے درمیان پہلی مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے طالبان نے ترکی سے مدد کی جو درخواست کی تھی، مذاکرات میں اس پر غور کیا جائے گا۔ مذاکرات کابل ایئرپورٹ پر ایک فوجی مرکز میں ہوئے، جہاں ترکی کا سفارتخانہ عارضی طور پر شفٹ کیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں ایک اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ ابھی انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہاں ہر وقت موت کا خطرہ موجود ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ افغانستان کے اندر نئی انتظامیہ واضح ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ بھارت کی مرکزی حکومت نے ملک کی ریاستوں کیرالہ اور مہاراشٹر کی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ وہاں فوری طور پر رات کا کرفیو نافذ کریں، کیونکہ ان ریاستوں میں 2 روز کے اندر کرونا وائرس کے 40,000 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ پاکستان کے صنعتی مرکز کراچی میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم از کم 15 مزدور ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 20 سے زیادہ مزدور فیکٹری کے کمپاؤنڈ کے اندر تھے جب اچانک انتہائی آتشگیر کیمیکل میں آگ لگ گئی، جس نے تھوڑی ہی دیر میں پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ اور اب کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ حکومت قطر نے سن 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ایشین کوالیفائرز کے فائنل راؤنڈ کے دوسرے گروپ کا میچ دوحہ کے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ میچ آسٹریلیا اور چین کی ٹیموں کے درمیان 2 ستمبر کو کھیلا جائے گا، جبکہ پہلے گروپ میں شامل عراق اور ایران کی ٹیموں کے درمیان میچ ستمبر کی 7 تاریخ کو ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 3 ملکوں کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا آغاز، 2 روزہ مذاکرات کا آغاز۔ 3 ملکوں کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا آغاز، 2 روزہ مذاکرات کا آغاز۔ 3 ملکوں کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا آغاز، 2 روزہ مذاکرات کا آغاز۔
صاحب اسم امیر کو معاہدہ شمالی بحر اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ قطر امیری ایئر فورس کا پہلا طیارہ افغان شہریوں کے گروپ کو لے کر آج میکسیکو سٹی پہنچ گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 213 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,28,540 ہو گئی ہے۔ اور آج عراق کے دارالحکومت بغداد میں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے سینئر افسران کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں خطے میں امن و امان کو فروغ دینے اور یکجہتی کو پروموٹ کرنے کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔